سب سے بڑا حق اللہ کا تھا، اللہ کے بندوں کو پر اللہ کا حق تھا۔ کیا حق تھا؟ چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ فرمانے او لوگو مجھ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ مت مرنا، خبردار موت نہ مانگنا، مرنے کی کوشش نہ کرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جب تک میرے فرما بردار نہ ہو جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ جاؤ قبرستان کے رستے میں بیٹھ جاؤ، کتنے جنازے گزر رہے ہیں، کتنے خدا کے فرما بردار نہ فرمان جا رہے ہیں۔ میرے آپ کے گمان کی تو دور کی بات ہے، جنازے میں جانے والے لوگ جنازے کی میت کے بارے میں کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ جنازہ پڑھنے والے لوگوں کا گمان مرنے والے کے لیے اچھا نہیں، قبر میں اتارنے والے لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والوں کا گمان اچھا کوئی نہیں، قرآن خوانی میں آنے والوں کا گمان اچھا کوئی نہیں، میت پڑی چاروں طرف مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا گمان اچھا کوئی نہیں۔ فرمایا بندو، میرا بندہ کن بندوں کے درمیان میں سے ہو کے آیا، میرے لوگوں کے سینوں میں جھانکا، میرے لوگوں کے جبڑوں میں جھانکا، رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں جھانکا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، پڑوسی رشتہ دار محلے دار تو دور کی بات ہے، خیر کا جملہ مجھے تیرے سگے بھائیوں کی زبان پہ بھی نظر نہیں آیا ہے۔ جب معاملہ ختم ہو گیا لوگ دیدار کر کے کہتے ہیں یار سونے ہوں معاف کر دیں، سونے معاف کر دیں۔ سگی بیوی کو ملتان شہر والوں تم نے دیکھا ہوگا، سگی لگائی گھر والی کو دادیاں نانیاں ماسیاں پکڑ کے آگے کرتی ہیں، اب کان میں اپنے حق معاف کرا لے، کان میں حق معاف کرا لے۔ کیسے حق معاف ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کے اشارے کر کر کے شوہر سے لڑا کرتی تھی، ساس سسر کی حیا کیے بغیر زبان درازی کیا کرتی تھی۔ یہ تیرے وہ بول ہیں جن بولوں کو یہ سہ نہ سکا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ کہہ کرتی تھی بازار میں کھڑی ہو کے تیرا ایسا دوا لگاؤں گی اللہ اکبر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کہا کرتی تھی شکر کر جس دن میں دکان پہ تیرے آ کے چڑھ گئی میں تیرا بازار میں نکلنا بند کر دوں گی۔ یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لوگو سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کو اللہ نے سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کہہ دی کہ سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، نہ اعمال میں نہ اخلاق میں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہی وہ گناہ ہے جو اللہ رب العزت کسی صورت معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، موت سے پہلے یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لیں اپنے شرک سے، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے دعا میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، کہ اللہ رب العزت تنہا اس قابل ہیں، اس لائق ہیں کہ ہم اس کی پرستش کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اس سے منتیں مانگیں، تو اس کے سامنے جھک جائیں۔ یہی آخرت کی تیاری کا پہلا نقطہ ہے۔ جو اللہ رب العزت کو اپنا رب مان کر اس کے سامنے جھک جائے گا تو اس کے اگر کوئی گناہ بھی ہوئے تو اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد کسی کا شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ کام ابھی کرنے کا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کام سے پہلے موت آ جائے اور انسان شرک کو لے کر قبر میں چلا جائے، آخرت میں منتقل ہو جائے، پھر وہ چاہے گا تو بھی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو شرک ظاہری اور باطنی سے بچائے، اور ہمیں رب تعالی جل شانہ کے حضور سچے دل سے سربسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔